السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ اگلی آیت سے پہلے یہاں مختصر سا واقعہ پیش کیا گیا، یعنی ملائکہ نے لشکر غزوہ احزاب کا مختصر بیان۔ یہ غزوہ شوال 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا، جب یہود بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے اکابر مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس پہنچے اور انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں۔ ابو سفیان نے اس تحریک کی بہت قدر کی اور کہا کہ ہمیں دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ہمارا ساتھ دے، نعوذ باللہ۔ تو پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہو، تم بتاؤ تو ہم حق پر ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہود نے کہا کہ تم ہی حق پر ہو۔ اس پر قریش خوش ہوئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر یہودی قبائل غطفان وقیس وغلیان وغیرہ میں گئے، وہاں بھی یہی تحریک کی، وہ سب ان کے موافق ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان زبردست تیاریوں کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی حضور نے بمشورہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھدوائی شروع کر دی، یعنی کہ اس خندق میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ مسلمان خندق تیار کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مشرکین 12,000 کا لشکر گراں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ خندق مسلمانوں کے اور ان کے درمیان حائل تھی اور اس کو دیکھ کر متحیر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہ تھے۔ اب انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی اور اس محاصرے کو 15 روز یا 24 روز گزرے۔ مسلمانوں پر خوف غالب ہوا اور بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان پر تیز ہوا بھیجی۔ نہایت سرد اور اندھیری رات میں اس ہوا نے ان کے خیمے گرا دیے، تنابیں توڑ ڈالیں، کھونٹے اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دی، آدمی زمین پر گرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جنہوں نے کفار کو لرزا دیا، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، مگر اس جنگ میں ملائکہ نے قتال نہیں کیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ وقت نہایت سرد تھا، یہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت ان کے چہرے اور بدن پر دست مبارک پھیرا جس سے ان پر سردی کے اثرات کم ہو سکے اور کوئی اثر نہ کر سکے، اور یہ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے۔ وہاں تیز ہوا چل رہی تھی اور سنگریزے اڑ اڑ کر لوگوں کو لگ رہے تھے، آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ لشکر کفار کے سردار ابو سفیان کا یہ عالم دیکھ کر اٹھے اور انہوں نے قریش کو پکار کر کہا کہ جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر شخص اپنے برابر والے کو دیکھ لے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد ہر ایک نے اپنے برابر والے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ حضرت حذیفہ نے بڑی دانائی سے اپنے داہنے شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اے گروہ قریش، تم ٹھہرنے کے مقام پر نہیں ہو، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنی قریظہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ ناک خبریں پہنچی ہیں۔ ہوا نے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، بس اب یہاں سے کوچ کر دو۔ میں کوچ کرتا ہوں۔ ابو سفیان یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور لشکر میں الرحیل الرحیل یعنی کوچ کوچ کا شور مچ گیا۔ ہوا ہر چیز کو الٹے ڈالتی تھی، مگر یہ ہوا اس لشکر سے باہر نہ تھی۔ اب یہ لشکر بھاگ نکلا اور سامان کا بار کر کے لے جانا اس کو شاق ہو گیا، اس لیے کثیر سامان بھی چھوڑ گئے۔ منافقوں کا تو یہ گمان تھا کہ مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، کفار کی اتنی بڑی جمعیت سب کو فنا کر ڈالے گی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے اور اپنے فتح یاب ہونے کی پوری امید تھی۔ اگلی آیت کے مطابق یہ مقولہ منافقین کا ہے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہا، مسئلہ مسلمانوں کو اس یثرب نہ کہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار تھا مدینہ پاک کو یثرب کہا جائے، کیونکہ یثرب کے معنی اچھے نہیں ہیں۔